السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ اور زبان کی حفاظت۔ آپ تھوڑی سی کوشش کر لیجئے، اب رمضان آنے والا ہے، مجھے باتیں زیادہ نہیں کرنی ہیں۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لغویات سے محفوظ کیجیے۔ صحابہ اکرام کی عادت تو یہ تھی، صحابہ روزہ رکھتے، مسجد میں چلے جاتے اور قرآن کھول لیتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں ہم مسجد اس لیے آئے ہیں کہ ہم روزے کی حفاظت کر سکیں، باہر نکلیں گے تو غیبت ہوگی، روزے کے اجر کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حدیث بھی یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کا برتاؤ نہیں چھوڑتا، جاہلانہ رویہ اور عادتیں نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی کیا ضرورت۔ روزہ رکھو، اپنے زبان کا بھی روزہ رکھو، اپنے زبان کا بھی رکھو، روزہ اپنے کانوں کا بھی رکھو، روزہ اپنے آنکھوں کا بھی رکھو۔ یہ کون سا روزہ ہے کہ تم حلال چیزیں تو کھانے سے رک جاتے ہو اور حرام کھانا شروع کر دیتے ہو۔ جھوٹ حرام ہے وہ تو تم مان لیتے ہو، حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو۔ غیبت حرام ہے، کرنے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، اور اچھے اچھے کھانے تم نے چھوڑ رکھے ہیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اپنی عادت بناؤ، میں نے رمضان میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے اس سے پہلے اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ترجمان نے ایک ایسا دروازہ ہے، جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس دکان کے اندر کوئلہ ہے یا ہیرے جواہرات ہے۔ اس زبان کو اچھا کیجیے۔ حدیث نے کتنی بڑی بات کہی، بسا اوقات بندہ صرف ایک کلمہ بولتا ہے، صرف ایک کلمہ بولتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا۔ 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوگا، اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں وہ اتنا گہرا قیامت کے دن گر جائے گا۔ کبھی کسی انسان کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ ایمان سیدھا نہیں ہوتا، دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا، پوری زندگی متقین کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، زندگی میں کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ اس کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین تو اتنے احتیاط کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جب ان کے پاس ایک شخص آ کر کہا، فلاں راوی ہے جو کذاب ہے، کہتے ہیں کہ ذرا الفاظ اچھے بولو، آپ یہ کہو اس کی روایت ہمیں لینا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لینی ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹے آدمی کی روایت بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، لوگ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا آگ والو، بلکہ آپ نے یہ کہا روشنی والو، حالانکہ آگ جل رہی تھی۔ الفاظ کا چناؤ، تعبیرات، یہ انسان کی عظمت، بلندی کی علامت ہوتی ہے۔ شریعت نے اتنی خوبصورت تعبیرات پیش کی ہے۔ قرآن پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، ایک کلمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا
جو حیا باختہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال پیش کی ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے۔ مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور بولتا بھی اچھا ہے۔ اس لیے مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کی صحیح طرح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔